سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ کی گفتگو کا سلسلہ اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں مسلمانوں کی مدد اور کفاروں کا معاون اس کا ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد اللہ نے فرمائی اور کفار و مشرکین کا معاون اور مددگار وہ ابلیس لعین ہوا. ایک طرف
رحمانی مدد اور ایک طرف شیطانی مدد۔ اور قرآن کریم نے میدان بدر میں دونوں مدد کا ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ رحمانی مدد ہی ہوتی ہے اور باطل کے ساتھ کبھی رحمانی مدد نہیں ہو سکتی۔ باطل کے ساتھ جب کوئی مدد پہنچے گی تو وہ شیطانی ہوگی، اور یہ ان باطل پرستوں کا محض ایک دھوکہ ہوگا کہ اس شیطانی مدد کو وہ اللہ کی طرف کی مدد مان رہے ہوں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، جیسا کہ بدر کے موقع پر ہوا۔ یہ قرآن نے ذکر کیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ شیطان کی مدد کا ذکر ہے کہ اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، اور پھر شیطان کیا بولا؟ قرآن کہتا ہے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں۔ ان کے حوصلوں کو بڑھایا، بولا آج کوئی شخص تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اس طرح سے کفار کے حوصلے بلند ہوئے، اور یہ بھی کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تم میری پناہ میں ہو۔ اب کہہ تو دیا، اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ تو شیطان نے کہہ دیا کہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم سب ہماری پناہ میں ہو۔ لیکن اب قرآن کہتا ہے کہہ تو دیا، لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں بھاگا۔ کون؟ وہی جس نے حوصلہ بڑھایا تھا اور جس نے یہ کہا تھا کہ تم سب ہماری پناہ میں ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آمنے سامنے ہو گئے تو الٹے پاؤں بھاگا، اور کیا بولا؟ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ، اور بولا میں تم سے الگ ہوں۔ خود کو فوراً الگ کر دیا، کہا میں تم سے الگ ہوں۔ ابھی تو کہا تھا کہ تم سب ہماری پناہ میں ہو، اور جب ٹکر ہو گیا، سامنا ہو گیا، تو بھاگا اور کہا میں تم سے الگ ہوں۔ اور کیا کہا؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ کہا میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب یہ تو قرآن نے اجمالاً ذکر کر دیا کہ معاون ان کا شیطان پیدا ہوا، اور شیطان نے برگلایا، ان کو میدان تک اتارا، ان کے حوصلے بلند کیے، اور ان سب کی پناہ کا ضامن ہوا۔ شیطان نے ذمہ داری لی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن جب مار کا آرائی کا وقت قریب تر ہو گیا تو یہ راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ اب جب
اس کی جماعت کے لوگوں نے اور کفار و مشرکین نے بھاگتے دیکھا تو سب نے پکڑنا چاہا، رے کہاں جا رہے ہو آڑے وقت میں چھوڑ کر؟ تو اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم نہیں دیکھتے، اور مجھے خوف ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ برگلانا، یہ ضمانت لینا اور یہ میدان میں ڈٹنا اور ڈٹانا اور پھر کڑے وقت میں راہ فرار اختیار کرنا، ان سب کی شکل کیا تھی؟ کیا صورت تھی؟ کیا کوئی آواز آ رہی تھی؟ کیا کوئی اور طریقہ تھا؟ تو تفسیر میں آیا کہ شیطان خود آیا، اور شیطان جو آیا تو اس وقت سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، اور سراقہ مکے کے ایک بہادر فرد کا نام تھا۔ سراقہ کی شکل میں یہ کون سراقہ ہیں؟ وہی سراقہ ہیں جنہوں نے نبی کا تعاقب کیا تھا، اور جب اللہ کے پیارے نبی نے مکے کو خیر بات کہہ کر مدینے کی طرف ہجرت کیا تھا تو راستے میں پیچھا کرتے ہوئے کفار کے کہنے پر یہی سراقہ گھوڑا دوڑاتے پیچھے پیچھے چلا تھا، اور چاہا تھا کہ نبی کو گرفتار کر لے، نبی کو گھیر لے، نبی کو مکہ سے جانے نہ دیا جائے، اس لیے کہ ان کا تو پلان تھا کہ انہیں معاذ اللہ قتل کیا جائے گا، اور نبی مکہ چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ وہی سراقہ ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پیچھا کیا چلے جا رہے تھے، ان قریب کے نبی کی سواری کے قریب ہوتا سراقہ کہ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا دشمن قریب ہے اور اپنے شکنجے میں لے سکتا ہے، کہ اللہ کے نبی کا کمال دیکھیں، کیسے ذی مرتبت ہے مصطفیٰ، کیسا اختیار ہے اللہ کے نبی کا۔ بدعقیدے تو کہتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا ملک و مختار نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مختار کائنات بنایا ہے، اور نبی ہمارے ایسے صاحب اختیار ہیں کہ انسان کیا، چرند و پرند، درخت و ثمر، شجر و حجر، برگ و بحر، خشک و تر، زمین و افلاک، افلاک کی بلندیاں، فضائیں خلائیں، یعنی حتیٰ کہ کائنات کے چپے چپے پر اختیار ہے مصطفیٰ کا، اور سب مصطفیٰ کے زیر قدرت ہیں۔ جہاں نبی کا اشارہ ہوگا وہ فوراً نبی کے تابع دار ہوگا۔ اور اختیار آپ نے دیکھا نا، زمین پر اختیار، آسمان پر اختیار۔ بارہ آپ نے سنا ہے نا، حبیب یمنی کے کہنے پر اللہ کے پیارے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا تو چاند دو پارا ہو گیا تھا۔ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ آسمان کا اختیار دیکھا آپ نے، زمین کا اختیار دیکھیے مصطفیٰ کا، کیسا اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے۔ سراقہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نبی کا تعاقب کرتے ہوئے نبی کے قریب ہونے والا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ تو اپنے ظلم کے شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، او زمین جکڑ لے تو سراقہ کو، اور سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو تو پکڑ لے۔ میرے نبی نے فرمایا، اور تاریخ میں آتا ہے جو ہی مصطفیٰ نے فرمایا، زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو جکڑ لیا، زمین میں دھسنے لگا، دھس گیا، وہیں رک گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ اب دیکھا کہ
کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی۔ اور کوئی کہے گا سن کر یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقی حادثہ ہو، اتفاقی معاملہ ہو، ایسا ہو گیا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ کمال ہے مصطفیٰ کا، یہ کمال بے مثال ہے مصطفیٰ کا، اور ایسا بے مثال کمال ہے نبی کا کہ بار بار نبی اپنے کمال کو ظاہر کرنے پر تیار ہیں۔ ایک دفعہ کا اتفاقی معاملہ نہیں، جکڑ لیا، زمین نے پکڑ لیا، دیکھا سراقہ نے کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر دہائی دی اسی نبی کی جس کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ سمجھ رہا تھا سراقہ بھی کوئی نہیں چھڑا سکتا، ہاں چھڑانے کا، پناہ دینے کا اور مشکل سے رستگاری دینے کا اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ اللہ کا معظم نبی ہے۔ ورنہ اپنی فوج کو بلاتا، آواز دیتا، مکے میں خبر بھیجتا، ساتھیوں کو بلاتا، ابو جہل کو بلاتا، لیکن نہیں، کسی کو آواز نہیں دی۔ تاریخ میں آتا ہے سراقہ ابن مالک نے نبی کی دہائی دی، غلطی کی معافی چاہی اور کہا اے اللہ کے نبی رہائی دلا دیجئے، میرا وعدہ ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا، آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ نبی نے تبسم فرمایا اور پھر اسی زمین سے مخاطب ہو کر مصطفیٰ نے فرمایا او زمین چھوڑ دے تو سراقہ کو۔ نبی کا فرمان ہوا کہ زمین نے جو جکڑ رکھا تھا چھوڑ دیا تو پھر یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، پاؤں چلنے لگا، گھوڑا دوڑنے لگا، اور جب دوڑنے لگا تو پھر نبی کا پیچھا کر لیا، اور نبی کا پھر پیچھا کیا تو میرے پیغمبر نے دوبارہ پھر اسی زمین سے کہا او زمین پکڑ لے تو سراقہ کو۔ پھر زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو جکڑ لیا اور پھر وہ لاچار ہوا۔ اللہ کے نبی سے پھر دہائی کی، پھر فریاد کی۔ یہ نبی کی شان ہے، شان رحمت دیکھی مصطفیٰ کی۔ ظالم ہے، کافر ہے، دشمنی پہ آمادہ ہے، ظلم کا پلان ہے، گرفتار کرنے آیا ہے، لیکن میرے نبی کی شان کریمی کچھ ایسی ہے کہ کوئی فریاد کرے تو نبی کے دربار سے لا نہیں ہوتا۔ ہر کے دکھ کو سنتے ہیں مصطفیٰ، ہر ایک کا مداوع کرتے ہیں مصطفیٰ، ہر ایک کی مشکل سے نجات دلاتے ہیں مصطفیٰ۔ دوبارہ پھر کہا، نبی نے تبسم فرمایا اور پھر نبی نے فرمایا او زمین چھوڑ دے تو سراقہ کو، اور پھر چھوٹ گئے۔ چھوٹے پھر تو اپنی حرکت سے باز نہیں ہے، وعدہ کیا تھا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن پھر اپنی حرکت پہ آمادہ اور تعاقب میں پھر چلے، آگے پھر چلے تو اللہ کے نبی نے دوبارہ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وہ زمین جکڑ لے تو سراقہ کو، اور پھر جب نبی نے کہا تو زمین نے پھر اسی طرح سے جکڑ لیا۔ اختیار ہے کہ نہیں نبی کا؟ ایسا کون ہے دنیا میں جو ایسا اختیار دکھائے؟ زمین مصطفیٰ کے اشارے پہ چل رہی ہے، زمین پر حکومت ہے مصطفیٰ کی، چپے چپے پر حکومت ہے مصطفیٰ کی۔ نبی جو کہیں گے زمین وہی کرے گی، نبی کہیں گے جکڑ لے تو زمین جکڑ لے گی، نبی کہیں گے چھوڑ دے تو زمین چھوڑ دے گی۔ دوبارہ پھر جکڑا، پھر فریادی ہوا۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نا، نبی کیوں کرم فرما رہے تھے؟ یہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آج سراقہ کفر پر آمادہ ہے ضرور، لیکن سراقہ ابو جہل جیسا دشمن شدید نہیں ہے، یہ سراقہ ایسا کافر ہے کہ اس کی تختی پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، دوبارہ پھر پکڑ لیا، پھر فریادی ہوا، نبی نے پھر زمین سے کہا چھوڑ دے، پھر زمین نے چھوڑ دیا، اور نبی نے ارشاد فرمایا وہ سراقہ
تو آج میرے تعاقب میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن ہوگا۔ کسریٰ کا کنگن نبی نے فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ کون سی بات ہے جو آج نبی بموقع ہجرت فرما رہے ہیں؟ بہت زمانے کے بعد آنے والی بات ہے، یعنی وہ دور آئے گا، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہوگا، اور فاروق اعظم کے دور میں کسریٰ پتہ کیا جائے گا، اور کسریٰ کا وہ مہنگا قیمتی کنگن ہوگا جو سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں سراقہ کو پہنایا جائے گا۔ ایک زمانے بعد کی بات ہے، اور اس بات کا ذکر آج ہی کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ اب علم غیب بھلا اور کسے کہتے ہیں؟ آنے والے حالات کی خبر مصطفیٰ آج دے رہے ہیں، پھر بھی نادان کہتے ہیں کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اور سراقہ نے سنا تو حیرت بھی ظاہر نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیسا کنگن اور کیسا میرا ہاتھ کہاں کی بات کر رہے ہیں، بلکہ سراقہ نے سنا تو دل سے یقین ہو گیا۔ نبی کا فرمان ہے، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن کلام مصطفیٰ، بیان مصطفیٰ نہیں ٹل سکتا۔ سراقہ کو ایمان و ایقان ہو گیا جب ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا، دامن مصطفیٰ میں آ گئے۔ ایک موقع آیا کہ سراقہ سخت علیل ہو گئے، سخت بیمار، اور اتنے بیمار ہوئے کہ اب ان کی زندگی کی امید نہ رہی۔ سارے گھر والے، رفقا، عزیز، رشتہ دار اکٹھا، بس ان کے روح کے نکلنے کا انتظار ہے۔ سارے لوگ نا امید ہو چکے ہیں، عزیز و قریب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ سراقہ کی رحلت کا وقت آ گیا ہے، لیکن سراقہ کے دلوں میں اطمینان ہے، طمانینت کی پیشانی پہ جھلک ہے، کوئی رحلت کا انہیں خوف نہیں ہے۔ لوگ ایک مرتبہ ان کی حالت دیکھتے ہیں، پھر سراقہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، نظام ایک ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے، مریض کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، ایسے کچھ آثار نہیں۔ قرابت دار گھیرے ہوئے تھے، اور جب سب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھا سراقہ نے، خود بستر علالت پر رہ کر سارے قرابت داروں کو تسلی فرمائی، اور سراقہ نے کہا تم لوگ آنکھوں سے آنسو اس لیے بہا رہے ہو کہ تم سب سمجھ رہے ہو کہ میری رحلت کا وقت ہے، یاد رکھنا میں ابھی مروں گا نہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تمہارے ہاتھوں میں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی کنگن میرے ہاتھ میں آیا نہیں تو مروں گا کیسے؟ نبی کا فرمان ٹل نہیں سکتا ہے، مرنے سے پہلے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن آئے گا۔ اتنا یقین تھا، نبی کا فرمان ایسا تھا کہ سب نے تو سمجھا تھا کہ موت کا شکار ہو رہے ہیں سراقہ، لیکن سراقہ کو یقین تھا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، اور ایسا ہی ہوا، زندگی گویا کہ لوٹ آئی، اور اس وقت تک سراقہ رہے جب زمانہ فاروق اعظم کا آیا۔ اب آپ سمجھیں نبی کا دور، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور، پھر فاروق اعظم کا، اور فاروق اعظم نے جب کسریٰ کو فتح کیا اور کنگن فاروق اعظم کے ہاتھوں میں آیا، وہ بادشاہ کا بڑا وزنی کنگن تھا جو ہیرے جواہرات و سونے سے مزین تھا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں آیا تو انہیں معلوم تھا کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے، کل جو نبی نے فرمایا تھا آج فاروق اعظم نے پورا کیا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں فاروق اعظم نے وہ کسریٰ کا کنگن پہنایا۔ یہ وہی سراقہ ہے، بڑے دلیر، بڑے بہادر۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
کتنی دلیری تھی ان کے اندر، یہ نبی کا تعاقب کرنے چلے تھے۔ یہ جو شیطان بدر کے موقع پر جو کفار و مشرکین کو برگلا رہا تھا نا، یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے، جب جو چاہے صورت بنا سکتا ہے۔ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کا پلان کچھ بدل رہا تھا۔ جب ابو سفیان کی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ہمارا قافلہ محفوظ ہے، لوٹ رہا ہے اور راستے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، لہذا تم لوگ پلاننگ چینج کر دو، یہ خبر جب مکے میں پہنچی تھی تو ابو جہل اور دیگر رفقا اس کے تمام گروپ کے لوگ ایسی پلاننگ کر رہے تھے۔ پھر انہیں ایک اور بھی خطرہ تھا کہ قریب میں ایک قبیلے سے ان لوگوں کا مسئلہ چل رہا تھا، انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلے والے آ کر ہمارے شہر مکہ میں ظلم و فساد کریں، ہماری عورتوں کو نقصان پہنچائیں، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچائیں، لہذا ہمارا جانا اس وقت میں مناسب نہیں ہے۔ یہ ساری تجویزیں ہو رہی تھیں، ہو سکتا تھا کہ ان کی پلاننگ بدل جاتی اور وہ بدر کا رخ نہ کرتے، لیکن ایسے وقت میں سراقہ ابن مالک ایک جھنڈا لے کر، شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں جھنڈا ایک لے کر ان کے سامنے آیا اور کہا تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ ایسا کچھ ہوگا نہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، تم چلو اور تمہیں نہ کوئی مشکل آئے گی، نہ ہزیمت، نہ تمہیں شکست ہوگی، نہ تمہیں کوئی پریشانی، تم سب کا میں معاون رہوں گا اور میں جماعت کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں تم سب گویا میرے اس جھنڈے کے نیچے رہو گے۔ اپنی پناہ میں لینے کی بات کہی جس کا ذکر قرآن نے کیا، پناہ میں رہو گے۔ اب لوگوں کا حوصلہ بلند ہو گیا کہ یہ تو عرب کا دلیر آدمی ہے، سراقہ کو سب کوئی پہچانتا تھا، شکل وہی تھی، سب نے سمجھ لیا کہ سراقہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں، تو اب ایسے میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہی ہے۔ لیکن جب یہاں پہنچ گیا اور جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور جنگ کی شروعات ہو گئی تو جناب جب فرشتے آئے نا، ان میں جناب جبریل آئے، آپ نے سنا ہے، جبریل امین زرد رنگ کا امامہ باندھے آئے تھے، اور آسمان سے جب جبریل امین اتر رہے تھے تو میرے مصطفیٰ نے جناب صدیق اکبر کو مخاطب کر کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، صدیق وہ دیکھو جبریل آ گئے۔ یہ بھی کمال ہے مصطفیٰ کا، آج تک جبریل کو کسی بندہ خدا نے نہ دیکھا ہوگا، لیکن ہاں میرا مصطفیٰ دیکھتا ہے اور مصطفیٰ جسے چاہے وہ دیکھتا ہے۔ نبی نے کہا صدیق دیکھو وہ ہے مصطفیٰ، وہ ہے جبریل، اور جب کہا تو صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زرد رنگ کا امامہ باندھے جبریل امین پوری جماعت و لشکر کے ساتھ اکٹھا تھے۔ یہ بھی خیال رہے ہمارے نبی کا کمال کہ فرشتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، بندوں کی آنکھوں پہ پردہ ہے، فرشتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ فرشتے ان کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں نا، اور اگر اس سے انکار کر دیا جائے نا تو یہ مسئلہ الجھ جائے گا۔ کاندھے پہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے آپ کی نیکی، آپ کی بدی، اچھے برے اعمال لمحہ لمحہ لکھتے ہیں نا، اور یہ لکھتے کیسے ہیں؟ جب دیکھتے نہیں تو لازم ہوا کہ دیکھتے ہیں، اور دیکھتے بھی اتنا دیکھتے ہیں کہ ایک پل آپ کا نہیں چھپ پاتا، اس لیے کہ پل پل کی بات لکھتے ہیں، ہر پل ہر بندہ ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، بازار دکان مارکیٹ، پل پل ان کی نگاہ سے آپ کا چھپا نہیں ہے، جبھی تو لکھتے ہیں، ورنہ کچھ چھوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں جب کمرہ اندھیرا ہو جائے تو فرشتوں کی نگاہ میں آپ نظر نہ آئیں،
آدمی کی نگاہ سے آپ اندھیرے کمرے میں نظر نہیں آئیں گے، ان کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی نگاہ سے جب بھی نہیں چھپیں گے۔ ان کے لیے کیا اندھیرا، کیا اجالا، کیا مجمع، کیا تنہائی، کیا مارکیٹ، کیا میدان، کیا گھر، کیا مکان، سب برابر ہے، کچھ چھپا نہیں ہے۔ اور جب فرشتوں کی نگاہ سے بندگان خدا چھپے نہیں ہیں تو فرشتے تو میرے نبی کے غلام ہیں۔ فرشتوں کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نبوت کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی نگاہ کا وہ اثر ہے، زمین پر رہتے ہیں مصطفیٰ، جنت دیکھا کرتے ہیں نبی۔ صدیق اکبر نے کو دکھایا جبریل کو نبی نے میدان بدر میں، اور معلوم ہے پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا نبی سے، ان کی بیوی ہے نا، نبی کی سب سے پہلی زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جب نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور جبریل جب آنے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے غار حرا کے واقعات جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، ایسی گھبراہٹ ہوئی، یہ الجھن ہوئی، کوئی آیا، ایسا آیا، اور نبی نے تعارف کرایا جبریل کا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ، اب جب کبھی جبریل آئیں تو آپ انہیں مجھے بھی دکھا دیجئے۔ توجہ ہے نا، بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے جبریل جیسے فرشتے کو میری نگاہ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہاں نبی کی مرضی ہو گئی تو پھر خدیجہ کی آنکھوں سے بھی چھپ نہیں سکتے۔ تبھی تو کہا، اور نبی نے انکار بھی نہیں کیا، رہے نہیں خدیجہ ایسا نہیں ہو سکتا، جز میرے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایسا نبی نے نہیں فرمایا کہ جبریل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آئے گا موقع دکھا دوں گا، آئے گا موقع دکھا دوں گا۔ اس لیے نبی نے بتا دیا کہ دیکھنا تو آسان نہیں ہے، لیکن نبی کے اختیار میں ہے، نبی چاہیں گے تو دکھا دیں گے۔ اور پھر ایک موقع پہ جناب جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو بلایا، اور نبی نے فرمایا او خدیجہ تم دیدار کی طلبگار تھی نا، جبریل کو دیکھنے کی تمنا تھی، یہ دیکھو سامنے جبریل نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے نبی نے صحابہ کو، لوگوں کو دکھایا۔ ایک مجمع کی بھی روایت ہے، مجمع عام میں جبریل آئے تھے، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، سفید لباس میں ملبوس آ گئے تھے، اور پھر نبی کی بارگاہ میں کچھ سوال و جواب کیا، بات لمبی ہے، اور پھر سوال و جواب کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دربار رسالت میں حاضر تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے ہو عمر یہ کون تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو کوئی ایسا اجنبی تھا، نہ ہمارے مدینے کا رہنے والا نظر آتا تھا، نہ مسافر ہوتا، گرد و غبار کے ہوتے، بالوں پہ گرد و غبار ہوتے، لیکن گرد و غبار نہیں، نہایت صاف و شفاف لباس تھا، اس سے پتہ چل رہا تھا کوئی مسافر نہیں، اور مدینے کا ہوتا تو ہم سب پہچانتے، مدینے کا بھی نہیں تھا۔ نبی نے فاروق سے پوچھا تھا تدری یا عمر، جانتے ہو عمر یہ کون ہے؟ تو فاروق اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہم جو کچھ نہیں جانتے، لیکن میرے مصطفیٰ ضرور جانتے ہیں۔ سمجھ رہے نا، وہ ان بدعقیدوں کی طرح سے نظریہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہی کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ تو نبی نے ظاہر بھی فرما دیا، اور یہ نہیں کہ خاموش رہتے کہ ہاں ان کی بات جو انہوں نے سوچا تھا عمر نے وہی پتہ نہیں جانتے بھی کہ نہیں۔ تو نبی نے فوراً فرمایا کہ اے عمر یہ آنے والا جبریل تھے، اور یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی نے ایک بہانے خدیجہ کو دکھایا، اور نبی نے کسی بہانے صدیق کو دکھایا، اور نبی نے کسی بہانے فاروق کو دکھایا۔
اور مولائے کائنات سے بھی پوچھا گیا. کبھی مولائے کائنات نے مجمع عام میں سوال کی اجازت دی تھی، جس کو جو پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھے. طرح طرح کے سوال ہونے لگے کہ کوئی خوبصورت نوجوان آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کبھی جبریل کو دیکھا ہے؟ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ مولائے کائنات نے زمین سے آسمان تک، تحت الثری سے عرش معلی تک، لوح محفوظ، مقام سدرہ، ہر خلا فضا کائنات کا چپا چپا چھانا، نگاہ ولایت دوڑائی، بیٹھے وہیں ہیں، نگاہ سے تلاش ہو رہی ہے. سب چپا چپا دوڑا کر مولائے کائنات آنکھیں کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سوال کرنے والا خود ہی جبریل ہے. سمجھ گئے نا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کے صدقے نبی کے صحابہ بھی جبریل کو دیکھ چکے ہیں. مولائے کائنات نے دیکھا، فاروق اعظم نے دیکھا، صدیق اکبر نے دیکھا، اور خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، اور بھی روایتیں ہیں. بہرحال بات تو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور جو اصل بات رہتی ہے وہ تشنا رہ جاتی ہے. تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان آیا اور ان کو ورگلایا، ضمانت لیا، بدر کے میدان میں پہنچا دیا، جھنڈا لیے کھڑا رہا. سارے لوگ کو اطمینان تھا کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا شخص کھڑا ہے. اور قرآن کہتا ہے جب جبریل آ گئے، شیطان کی نگاہ پڑی. بھائی شیطان تھا نا، سراقہ کی شکل میں آیا تھا، اصل میں تھا شیطان. اور جب دیکھا کہ جبریل آ گئے اور جبریل کی نگاہ پڑی، جبریل کو دیکھا، ہوا خراب ہو گئی. اوروں سے تو یہ مکاری کر سکتا ہے لیکن جبریل پہ مکر نہیں چلے گا. دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد آ گئی، کوئی طاقت روک نہیں سکتی. دیکھتے ہی جناب جبریل کو چلا بھاگ. کافر بھلے نہ دیکھیں لیکن شیطان نے دیکھ لیا کہ جبریل آ گئے، جماعت کے ساتھ آ گئے، فرشتوں کی بارات بھی آ گئے. دیکھتے ہی ہوا خراب، اپنا جھنڈا انڈا لپیٹا اور چلا. لوگوں نے گھیرا، اسی کے لوگوں نے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں نہیں مدد کر سکتا، میں تمہارا ذمہ دار ہی نہیں ہوں، میری تو جان کو خطرہ ہے، میں واپس جا رہا ہوں. سارے لوگ کو اس طرح سے جھونک دیا جنگ کے ماحول میں، اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، چل دیا. پورے قبیلے والوں کو، پورے کفار کو سخت تکلیف ہوئی کہ سراقہ کی وجہ سے ہم لوگوں کی جان ہلاکت میں آئی. سراقہ حوصلہ نہ بڑھاتے، سراقہ یہاں تک نہ لاتے تو ہم پر یہ نہ گزرتی، سراقہ میدان چھوڑ کر نہ بھاگتے تو ہماری ہزیمت نہ ہوتی. سب کیا. اور جب سارے لوگ لوٹ کے مکے میں آئے، کفار یہ جھیلے نہ، مارے گئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، آئے جب مکے میں اپنی کہانی سنانے لگے اور سب نے الزام ڈالا سراقہ پر، سراقہ نے کیا، سراقہ نے کیا، سراقہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا. سراقہ کے کانوں پڑی بات. سراقہ نے کہا بھئی میں تو نہ گیا تھا، نہ مجھے کسی کے جانے کی خبر ہے، نہ آنے کی خبر، یہ مجھ پر الزام کیسا؟ سراقہ بلائے گئے بڑے اجلاس میں کفار کے مجمع میں. سراقہ پہ الزام ڈالا ان کفار نے، تم نے ورغلات کر میدان نے بدر تک بھیجا، تم میدان چھوڑ کر بھاگے. کہ سراقہ نے قسم کھائی کہ نہ مجھے تمہارے جانے کی خبر ہے، نہ تم پر کیفیت گزرنے کی خبر ہے، نہ مجھے وہاں سے بھاگنے کی کوئی خبر ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں. تب یہ عقدہ کھلا کہ وہ شیطان نے دھوکہ دیا تھا جو سراقہ کی شکل میں آ گیا تھا. اور اسی کا ذکر اللہ نے فرما دیا کہ اس نے جب دیکھا تو کہہ دیا انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا. یعنی میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میری اب کچھ نہیں چلے گی، میں تو بھاگ رہا ہوں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے. اب آپ سمجھیں کہ مدد برے کام کے لیے شیطان کی پہنچتی ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے کہ وہ آپ کے ہمدرد اور آپ کے دوست اور آپ کے رفیق کی شکل میں آ جاتا ہے. آپ سمجھیں گے ہمارا رازدار ہے، ہمارا ہمنوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میدان، وہ شیطانی مدد ہوتی ہے.
اور آپ کو اس کا نتیجہ خطرناک بھگتنا پڑتا ہے۔ لہذا ہر برے کام میں کوئی اس کو بڑھاوا دینے کی بڑھاوا دینے کی بات کر رہا ہو تو پہلے ہی فیصلہ کر لیجئے کہ برے کام کی مدد خدا نہیں کرتا۔ کوئی بڑھاوا دے رہا ہے تو یقیناً وہ شیطانی حرکت ہے، شیطانی بات ہے، پرہیز کر لیجئے گا تو فلاح پا جائیں گے۔ بات جہاں پر گزشتہ جمعے میں ختم ہوئی تھی وہیں پر آج بھی آگے جو آیتیں پڑھی تھیں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، وقت گزر گیا۔ حالانکہ یہ باتیں جو آج بیان ہوئیں یا جمعہ گزشتہ میں ہونی تھیں، وقت کی قلت کے تئیں یہ تفسیر باقی رہ گئی تھی، وہ مضمون پورا ہوا۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اور اب اسی طرح سے منافق کی بات اللہ نے فرمائی ہے، جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے پھر آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔